بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔ جماعت احمدیہ کے خلاف بات کرنا بعض لوگوں کے لیے کاروباری ترقی کا باعث بنتا ہے۔ جب بھی یہ لوگ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف ویڈیو بنائی جائے، تاکہ لوگوں کو یہ باور کروایا جا سکے کہ بھائی میں اینٹی احمدی ہوں، احمدیوں کا نہیں بلکہ ان کے خلاف ہوں۔ یہی کام ریحان طارق صاحب نے کیا ہے، جو آج کل بڑے نامور شخصیت بنے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی کو بلا کر پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، کبھی کسی کو بلا کر پروگرام کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا سلسلہ جماعت احمدیہ کی مخالفت سے شروع کیا، تاکہ لوگوں کو پہلے یقین ہو جائے اور کوئی ان پر قادیانی نواز یا قادیانی کا ٹھپا نہ لگائے۔ ان کی ابتدائی پوڈ کاسٹس میں تیسرا ایپیسوڈ جماعت احمدیہ کے خلاف تھا۔ انہوں نے عرفان محمود برق کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور یہ شخص دنیا کا گھٹیا ترین انسان ہے۔ جب بھی بات کرتا ہے منہ سے گند اور فحش کلامی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس کی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں، ایسی کوئی ویڈیو نہیں ملے گی جس میں وہ بدزبانی اور بدتمیزی نہ کرتا ہو۔ میں پہلے سوچتا تھا کہ چلو کوئی علمی نکتہ بیان کرے، کوئی بات کرے تو اطمینان سے جواب دیں، لیکن گند اور فحش کلامی کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ریحان طارق صاحب خود کو ایک متوازن، حلیم اور اخلاق مند شخص ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عرفان محمود برق کو بلوا کر ہمارے خلاف پروگرام کروا رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ شخص اسی پروگرام میں گندی باتیں کرتا رہا، فحش کلامی کرتا رہا اور اسے نہیں روکا گیا، حالانکہ یہ آن ریکارڈ اور لائیو جا رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ نیا کاروبار تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ پوڈ کاسٹ شروع کرنی ہے، لوگوں کو بلانا ہے اور پیسے کمانے ہیں، ساتھ میں پہلے جماعت کی مخالفت کر لو تاکہ کوئی قادیانی نہ کہے۔ ہمارے کئی آن لائن جماعت احمدیہ کے مربیان جو ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پر سارا دن لائیو پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے کئی دفعہ عرفان محمود برق صاحب کو دعوت دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ چھپ کر ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر ہمت ہے تو سامنے آئے اور بات کرے۔ احمدی بھائی اسے لائیو مناظرے کا چیلنج کئی بار دی چکے ہیں۔ جب بھی کوئی اسے کال کرتا ہے تو کہتا ہے جی میں گاڑی چلا رہا ہوں، وائس میسج کر دیں۔ یہ کبھی کال پر بات نہیں کرتا، اور اگر کہیں پھنس جائے اور اسے پتا چل جائے کہ سامنے والا احمدی ہے تو اسی وقت گالی گلوچ اور بدتمیزی پر اتر آتا ہے۔ خالد متین ہو، عرفان محمود برق ہو یا محمد طاہر، یہ سب محض گالی باز ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر یہ شرافت کے دائرے میں رہ کر بات کرنا چاہیں تو ہم انہیں ایک بار پھر اس ویڈیو کے ذریعے چیلنج دیتے ہیں، میدان میں نکلیں اور بات کریں۔ ریحان طارق صاحب، آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ایسے شخص کو بلائیں گے۔ کاش آپ کسی ایسے شخص کو بلاتے جو حقیقت پسند ہو، جماعت پر اعتراضات علمی انداز میں کرتا ہو، بدزبانی سے گریز کرتا ہو، تب بات سمجھ میں آتی۔ لیکن ایسی شخص کو بلانا جو خود گالی باز ہے، آپ کی شرافت پر سوالیہ نشان ہے۔ ایک شریف النفس انسان کا یہ کام نہیں کہ کسی گالی باز کو اپنے پاس بلا کر انٹرویو کرے اور لوگوں کو گالیاں سنوائے۔ جس ہستی کو ایک جماعت اپنا اکابر، اپنا غیر تشریعی نبی مانتی ہے، ان کے بارے میں ایسے الفاظ سنوانا اور اس پر مطمئن رہنا، یہ کسی طرح بھی درست نہیں۔ کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یار حدیث میں فرمایا نہیں تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا، اس لیے 1400 سال میں آتے رہیں۔ اس صدی کا مجدد کون ہے پھر اگر مرزا غلام احمد نہیں؟ ہر صدی میں مجدد آئے، حضور کا وعدہ تھا، اب مجدد کہاں ہے پھر اس صدی کا؟ ایسی بات تم مانتے ہو کہ رسول اللہ قبر میں دفن ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو تم نے عیسائیوں کو موقع دے دیا اسلام کو ذلیل کرنے۔ ماننی کہتا واقعی ہے، رسول اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، پھر وہ موت مسیح کا قائل ہو جاتا۔ پھر کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ پچھلی امتوں میں عورتوں پر بھی وحی آتی تھی، رسول اللہ کی امت میں کسی پر وحی نہیں آئے گی، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو انعام ہی بند ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کو وحی آئی، مریم کو آئی، حضور کی امت میں آئے گی۔ بھائی بتا سکتے ہیں، ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں ان باتوں کا۔ وہ دلیل کر دیتے ہیں کہ عورتیں پچھلی امتوں کی جو وحی آئے اور حضور کی امت کو وحی نہ آئے، کیا جواب ہے ان مولویوں کے پاس؟ یہی بات انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہی تھی، بیچارے شرمندہ ہو، تحریک ختم وہ چل رہی تھی، یہ ملے جا کر، انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھے نا،
انہوں نے پڑھا، کہنے لگے کریں کر لیں، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر کی۔ کہنے لگے کیا ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت کی تھی؟ کہا نبی بنائے تھے۔ انہوں نے کہا اگر اس امت میں بن نہیں نبی، دعا کیوں کرتے ہو پھر کہ ابراہیم کی آل پر جو رحمت کی تھی وہ جب حضور کی آل پر ہونے ہی نہیں تو مانگتے ہو کیوں؟ جواب ہی نہیں آیا خواجہ صاحب، بیچارے چپ ہو گئے۔ اور یہ جو کرتے ہیں نا، طاہر قادری صاحب کراتے ہیں ختم نوریت دیوبندی، میں ایک قادیانی کو بلا دوں گا اگر یہ جواب دے گا میرا یہاں کر ہے، ان کے پلے کچھ نہیں۔ برا کہنا کیا کافر ہیں بے دین ہے، یہ نہیں، علم سے جواب دو کہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں اس کا حل کرو۔ یہاں غور فرمائیں، جماعت احمدیہ کا عقیدہ، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بحیثیت امتی نبی۔ جماعت احمدیہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مامور، مہدی موعود اور مسیح موعود ہیں، اور آپ علیہ السلام ایک امتی نبی ہیں۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ امتی نبی کا مطلب کیا ہے؟ اب سادہ اور آسان الفاظ میں مختصر سا بتا دیتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی تعلیم کے مطابق امتی نبی وہ ہوتا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور غلامی میں نبوت کا درجہ پائے۔ یہ نبوت مستقل نبوت نہیں بلکہ ذلی اور بروزی نبوت ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا عکس۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوں، اور نبوت کا جو بھی درجہ ملا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بدولت ملا۔ اس نبوت سے شریعت محمدیہ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کریم مکمل اور محفوظ ہے۔ قرآن اور حدیث سے چند دلائل۔ جماعت احمدیہ کا استدلال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ النساء 69۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے انسان نبیوں کی صف میں شامل ہو سکتا ہے، لہٰذا نبوت کا دروازہ مستقل نبوت کے لیے بند ہے، امتی نبوت کے لیے نہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی۔ جماعت احمدیہ کی تعلیم ہے کہ اس حدیث میں مستقل صاحب شریعت نبی کی نفی ہے، نہ کہ امتی نبوت کی، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے تحت ہو۔ ختم نبوت کا احمدی نقطۂ نظر۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک ختم نبوت کا صحیح مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام نبیوں کی مہر اور سردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی، کوئی مستقل نبی نہیں آ سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو۔ لیکن جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹاتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اپنی تعلیم۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ پایا وہ اسی در سے پایا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع سے۔ میری نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حصہ ہے، اس سے الگ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے میری نبوت کو الگ کر کے دیکھے وہ میرے دعویٰ کو سمجھا ہی نہیں۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں ساری باتیں بیان کی ہے، مختصر سی، ان کے مولوی بھی بہت سارے مانتے ہیں اور ہماری بات سے اتفاق بھی کرتے ہیں، مگر جو کچھ مولوی ہیں وہ پرانے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لانے کے اس پروپیگنڈے کو عوام کے سامنے رکھ کر بے وقوف بناتے ہیں اپنی دکان چمکانے کے لیے۔ عوام غور نہیں کرتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیل کی طرف نبی تھے، نہ کہ مسلمانوں کی طرف۔ خود غور و فکر نہیں کرتے، خود قرآن نہیں پڑھتے، بس ملا نے انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمارے مخالفین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک اس چینل وائس آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں
تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔